کیلکولس کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے. کیلکولس کی بیس 3 بنیادوں میں ایک لمٹ، ڈفرینشیشن اور انٹیگریشن. تو اس کا فادر ہے فاؤنڈنگ فادر ارشمیدس. اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف ہیومنز سرکل کا ایریا معلوم کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا تھا. ہم ابھی دیکھ چکے ہیں کہ سرکل ایک کروی شیپ ہے، تو ایک کروی شیپ کا ایریا معلوم کرنے کے فارمولے موجود نہیں تھے. اگر کوئی فارمولے موجود تھے یا کوئی طریقے موجود تھے تو وہ ایسی شیپس کے لیے تھے جن کی لائنیں اسٹریٹ ہوتی ہیں. مثلا پائتھاگورس کے زمانے سے ہی لوگ جو ہے اسٹریٹ لائنوں والی چیزیں جیسا کہ ٹرائنگل ہے، اس کا ایریا معلوم کرنے کے فارمولے جانتے تھے. لیکن مسئلہ تھا تو یہ کہ سرکل کا کس طرح سے فارمولہ حاصل کیا جائے، اور ارشمیدس نے وہ حاصل کیا. ارشمیدس نے کیا کیا، جیسا کہ پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ اس نے اس کے اندر پولیگانز بہت زیادہ تعداد میں رکھی، اتنی زیادہ تعداد میں رکھی کہ وہ سرکل کے برابر ہو گئی. اور پولیگان کا ایریا معلوم کرنے کا فارمولہ ہم ابھی دیکھ آئے ہیں، وہ ہے اپاتھم ٹائمز پیرامیٹر. اب اگر ہم یہاں بہت ساری پولیگانز بھی رکھ دیں تو ہم ان پولیگانز کا ایریا معلوم کر سکتے ہیں جب وہ سرکل جتنی بن جائیں گی. تو یہ تھا ارشمیدس کا طریقہ جس کو ہم کر کے دیکھتے ہیں، اور یہ اس کا پرفارم کرنے کا کام ہم جیوجبرا میں کریں گے. جیوجبرا فزکس اور میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں، بہت اچھا سافٹ ویئر ہے، اس میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں تقریباً. تو ابھی ہم ارشمیدس کا میتھڈ آف ایگزاسشن جو ہے وہ جیوجبرا میں کر کے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جیوجبرا میں ہم ایکویشنز کے ذریعے، کیونکہ ہم میتھمیٹکس یا فزکس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو مناسب بات یہ ہے کہ ہم ایکویشنز کے ذریعے ڈرائنگز کریں. ہم جیوجبرا میں سرکل کی ایکویشن ٹائپ کرتے ہیں، ایکس اسکوئرڈ پلس وائی اسکوئرڈ ایکولس، یہاں آر اسکوئرڈ جو ہے وہ ریڈیس کا اسکوئرڈ ہے تو ہم اس کی جگہ پہ ویلیو ڈالتے ہیں 4. اب یہ ہمارے پاس سرکل ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ارکمیڈیز کے میتھڈ آف ایگزاسشن کو استعمال کرتے ہوئے اس سرکل کا ایریا معلوم کریں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ہم پولیگانز اس کے اندر انسکرائب کریں گے. باہر بھی پولیگان جس کو اپر سم کہتے ہیں اور اندر بھی پولیگان جس کو لوئر سم کہتے ہیں انٹیگریشن میں ڈرا کی جاتی ہے. لیکن ہم صرف ایک سائڈ پہ ڈرا کر کے ہی یہ مکمل کریں گے. دونوں ویلیوز جو ہیں اپر اور لوئر وہ ہم اس ویڈیو میں نہیں کر رہے. ایک سے ہی بات سمجھ میں آ جائے گی. تو انسکرائب کریں گے یعنی پولیگانز ہم سرکل کے اندر ڈالیں گے. جیوجبرا میں ہمارے پاس پولیگانز سرکل کے اندر ڈالنے کے لیے ریگولر پولیگان ڈالنی ہوں گی، کیونکہ دوسری پولیگانز جو ہیں ان کی جو لمبائی ہے سائڈ کی وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی. کوئی سائڈ چھوٹی اور کوئی سائڈ زیادہ لمبی ہو سکتی ہے. لیکن جو پولیگانز ہم نے سرکل کے اندر ڈرا کرنی ہے ان کو ریگولر پولیگان ہونا چاہیے. ریگولر پولیگانز وہ ہوتی ہیں جن کی سائڈ جو ہیں ساری ایکول ہوتی ہے، ایک سائز کی ہوتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ سرکل میں جب ہم ریگولر پولیگان بہت سی ڈالیں تو ان کی سائڈ ایک جیسی ہو. تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ یہاں کلک کریں، پھر یہاں کلک کریں اور یہاں پولیگان اپنی مطلوبہ فرض کریں ہم اس میں 12 پولیگانز جو ہیں وہ ڈالنا چاہتے ہیں، 12 سائڈز آف دا پولیگانز ڈالنا چاہتے ہیں. تو ہم ورٹیسز میں 12 لکھیں اگر، تو اس طرح سے پولیگان ہمارے سرکل کے اندر ڈرا تو ہو رہی ہیں، لیکن یہ پرفیکٹ نہیں ہے، سرکل کی دیوار کو نہیں چھو رہی. اور ارشمیدس جیسا چاہتا ہے کہ سارے پولیگان سرکل کے اندر بالکل ایگزیکٹلی بیٹھیں، تو ویسا نہیں چھو رہی. اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. دراصل سرکل میں پولیگانز انسکرائب کرنے کا اصول یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسے طریقے سے اینگلز ہوں سرکل کے جو سرکل کو ایکولی ڈیوائڈ کر رہے ہوں. مثلا اگر آپ نے 30 کا اینگل لیا ہے تو 30 پھر 60 پھر 90 پھر 120 یعنی 30 30 30 کے فاصلے ان میں آ رہے ہوں
تو پھر جب پولیگانز ڈرا ہوں گی تو وہ سرکل کو چھوئیں گی. اس کے لیے ہم سرکل کو پہلے اینگلز میں ڈیوائڈ کریں گے. تو سرکل کو اینگلز میں ڈیوائڈ کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس یہاں ٹول ہے جیو جبرا میں، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک لائن یا 2 پوائنٹس لگا لینے چاہیے سینٹر سے ایک سرے ایک کنارے تک پورے ریڈیس کے برابر. اور اب ہم اس میں اینگل، یہ والی جو آپشن ہے اینگل ود گیون سائز کے ذریعے ہم اس میں مطلوبہ اینگل دے سکتے ہیں. اگر ہم یہاں کلک کریں اور سینٹر میں کلک کریں تو یہ 45 ڈگری کے اینگل پہ اس وقت گھوم جائے گا. اگر ہم اس کو 30 دے دیں تو یہ اب 30 کے اینگل پہ کاؤنٹر کلاک وائز، اینٹی کلاک وائز گھوم جائے گا. یعنی یہ دیکھیں اوپر جا کے اس نے بتا دیا کہ یہ 30 کا اینگل ہے. اور اب اگر ہم پولیگان ریگولر یہاں کلک کریں اور پھر یہاں کلک کریں اور اب اگر ہم انہیں ایک ویلیو دیں جو ایکولی ڈیوائیڈڈ ہو تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ نمبر کتنا ہے. یعنی ہم اگر 30 دے رہے ہیں تو کیا وہ نمبر 12 ہے؟ 12 نے کام کیا، اس کا مطلب وہ نمبر 12 ہے. لیکن ہمیں معلوم کیسے ہوگا کہ وہ نمبر کتنا ہے، کتنی سائیڈز ہیں؟ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم سرکل کو 360 پر اپنی مطلوبہ تعداد، جتنی ہمیں سائیڈز چاہیے پولیگانز کے لیے، اپنی مطلوبہ تعداد میں ہم سرکل کو جو ہے وہ 360 کے ساتھ ڈیوائڈ کریں اس طرح سے. یعنی 360 ڈگریز جو سرکل کی ٹوٹل ڈگری ہے، اور اگر ہم اس کو 12 کے ساتھ ڈیوائڈ کریں تو ریزلٹ آئے گا 30 ڈگریز. یعنی اس طرح ہمیں ڈیوائڈ کرنے سے اپنی مطلوبہ تعداد جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے وہ ڈیوائڈ کرنے سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ کتنی ڈگری پہ ہمیں نشان لگانا ہوگا پولیگانز ڈرا کرنے کے لیے. اسی طرح اگر ہمیں یہ تعداد معلوم نہیں ہے جو یہاں نیچے دینی ہے اور ڈگری پہلے سے معلوم ہے تو پھر ہمیں یہی کام الٹانا ہوگا. یعنی 360 ڈگریز کو 30 ڈگری کے ساتھ تقسیم کریں گے تو جواب ہمارے پاس سائیڈز کی فارم میں نکل آئے گا، یعنی کہ 12. تو معلوم ہوا کہ اگر ہمارے پاس اینگل ہے یعنی تھیٹا ہمارے پاس ہے تو پھر ہمیں نمبرز معلوم کرنا آتا ہے کہ کتنی سائیڈز ہونی چاہیے 360 کے ساتھ ڈیوائیڈڈ بائی این. این کا مطلب ہے کچھ بھی تعداد جو بھی ہم لکھیں. تو پھر ہمیں نمبر معلوم کرنا آتا ہے. اگر ہمارے پاس تھیٹا موجود ہو 30 ڈگری، 45 ڈگری، 10 ڈگریز، کچھ بھی، اور اگر ہمارے پاس نمبر آف سائیڈز ہو تو پھر ہمیں تھیٹا معلوم کرنا آتا ہے جیسا کہ ہم نے یہاں کیا. اب ہم واپس جیو جبرا میں جا کر دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو 12 سائیڈز پولیگان یہاں پہ انسکرائب کی ہے سرکل کے اندر، ہماری اس پولیگان کا ایریا کیا ہے. جب ایریا ہمیں معلوم ہو جائے گا تو ہم اس کو دیکھ سکیں گے کیا وہ ہمارے سرکل کے ایریا کے برابر ہے. ابھی 12 سائیڈز ہیں تو اس لیے ایریا برابر تو نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ایریا معلوم کرنے کا ایک شارٹ ہینڈ ہمارے پاس یہاں موجود ہے. اس میں جیو جبرا میں یہاں ایریا کا ٹول ہے. اگر ہم اسے کلک کریں اور پھر یہاں کلک کریں پولیگانز کے اندر تو ایریا لکھا ہوا آ جائے گا اور وہ ایریا 12 ہے. اسی طرح سے جب ہم اس کا ایریا معلوم کرنا چاہیں گے تو اس پر کلک کریں گے تو اس کا ایریا بھی لکھا ہوا آئے گا اور وہ 12.57 ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ نزدیک ہیں دونوں ایریاز. اگر ہم پولیگان کی تعداد بڑھا دیں تو یہ اور زیادہ نزدیک پہنچ جائے گا، اس کے 12.57 کے بالکل نزدیک پہنچ جائے گا، کیونکہ 12.57 جو ہے وہ سرکل کا ایریا ہے اور ہمارے پاس پولیگان کا ایریا ہے 12. جیو جبرا میں ٹول ہے ہمارے پاس جو اس کی سائیڈ کی لمبائی ہمیں بتا سکتا ہے. اگر ہم یہاں سے ڈسٹنس کا ٹول لیں اور پولیگان کی کسی ایک سائڈ پر کلک کریں تو یہ ہے 1.04. اب پیرامیٹر حاصل کرنے کا فارمولہ ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ جو ہے پیرامیٹر n سائیڈز ٹائمز length آف دا سائڈ. اور وہ ہے فار دا پیرامیٹر آف پولیگانز، پیرامیٹر کے لیے P اور n سائیڈز ٹائم length آف دا سائڈ، سائڈ لینتھ. سائڈ لینتھ ہمیں ملی ہے
1.04 ٹائمس سائڈز ہماری ہیں 12، تو یہ آئے گا 12.48. تو یہ 12.48 پیرامیٹر آف پولیگان ہے. ہم یہاں پولیگانز کا پیرامیٹر جان چکے ہیں کہ وہ 12.48 ہے، تو ہمیں اس کا سرکمفرنس سرکل کا جان لینا چاہیے کہ وہ کتنا ہے، کیونکہ ہم کلوز سے کلوز چاہتے ہیں ان کا سرکمفرنس اور پولیگان کا پیرامیٹر. پولیگان کے سرکمفرنس کو پیرامیٹر کہتے ہیں اور سرکل کا تو سرکمفرنس ہی ہوتا ہے. سو اس لیے ہم یہاں سے اس کی ڈسٹینس والا ٹول لیں گے اور سرکل پر اگر کلک کریں تو یہ سرکمفرنس بتائے گا ہمیں 12.57. ہمارا پیرامیٹر یعنی سرکمفرنس آف پولیگان جو ہے وہ 12.48 ہے اور ہمارا سرکل کا جو سرکمفرنس ہے وہ 12.57 ہے. کافی نزدیک ہے، یہ اور بھی نزدیک ہو سکتے ہیں اگر ہماری پولیگانز کی تعداد زیادہ ہوتی. ہم نے دیکھا کہ جب ہم ایریا اس کا معلوم کر رہے ہیں تو ایریا بھی ان کا آپس میں، یہ پولیگان کا ایریا ہے، ایریا آف پولیگان 12، اور یہ پولیگان کا ایریا ہے 12.57. دو چیزیں بار بار ہم دیکھ رہے ہیں، ایک ایریا اور دوسرا سرکمفرنس. اور ہم جانتے ہیں کہ پولیگان کے کیس میں ہم سرکمفرنس کا لفظ بولنے کی بجائے پیرامیٹر کا لفظ بولتے ہیں، بس اتنا سا فرق ہے. ایریا ہم دونوں کے کیس میں بولتے ہیں، پولیگان کے کیس میں بھی ایریا بولیں گے. تو ایک پولیگان کا کیس ہے اور ایک سرکل کا کیس ہے، تو یہ ڈفرنس ہے. اب دو چیزوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں، دونوں کے فارمولے بھی الگ الگ ہیں. تو یہاں پہ ہم اب تعداد بڑھائیں گے، پولیگانز کی تعداد بڑھائیں گے تاکہ اپروکسیمیشن جو ہے وہ بہت زیادہ نزدیک چلی جائے، کیونکہ فی الحال یہ اپروکسیمیشن ہے اور ہمیں آلموسٹ 12.57 اپروکسیمیشن چاہیے. چلیے تو اب ہم ان پولیگانز کی سائڈز کی تعداد بڑھا کر دیکھتے ہیں کہ اپروکسیمیشن مزید اس کے نزدیک جاتی ہے یا نہیں. لیکن ہمیں بہتر ہے کہ سرکل تبدیل کر لینا چاہیے جس کا ریڈیس جو ہے وہ کچھ اور ہو. اس لیے ہم ایک نئی فائل کھولتے ہیں اور اس میں نئے سرکل کے ساتھ x² پلس y² ایکولس، اب سرکل ہم بدل دیتے ہیں اور 13 میں نے رکھ دیا سرکل. 13 خود کیا ہے؟ 13 یہاں پہ کس کا سبسٹیٹیوٹ ہے؟ r² کا. یعنی آپ کا سرکل کا فارمولا جب لکھا جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے x² پلس y² ایکولس r². یہ ریڈیس ہوتا ہے، اس لیے ہمارے سرکل میں یہاں پر یہ 13 جو ہے اس کا اسکوائر روٹ جو ہے وہ ہمارا ریڈیس ہوگا. اینی ویز اب ہم نے اس میں پولیگانز کا اضافہ کرنا ہے اور ہم اس میں زیادہ پولیگانز اس پر ڈالنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس اینگل یعنی ہمارے پاس تھیٹا جو ہے وہ اور زیادہ چھوٹا ہونا چاہیے. ہم اب ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارا جو تھیٹا ہے وہ کم سے کم ہو، بے شک 0.000 سم ڈگری ہو، لیکن اتنا چھوٹا تھیٹا ہمیں نظر نہیں آئے گا. تو ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں تھیٹا چھوٹا سا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے آلموسٹ فرض کریں 4 ڈگری. اب اگر 4 ڈگری کا تھیٹا چاہیے تو جو طریقہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے وہ یہ ہے کہ 360 کے ساتھ 4 ڈگری کو ڈیوائڈ کر دینے سے ہمیں نمبر آف سائڈز جو ہے وہ معلوم ہو سکتا ہے اور یہ نکلے گا 90. یعنی اگر ہم 360 میں 360 کو ڈگری کو 90 نمبرز کے ساتھ جو کہ نمبر آف سائڈ ہے ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس 4 ڈگری ریزلٹ آئے گا. چنانچہ ہم جان چکے ہیں کہ ہمیں اپنے اس سرکل میں 4 ڈگری کے ڈسٹینس سے 90 سائڈز والی پولیگان ڈرا کرنی ہے. تو اگر ہمارے پاس 2 پوائنٹ ہوں ایک سینٹر میں، یہاں سے ہم پوائنٹ لے سکتے ہیں، ویسے ہم پوائنٹ کو ٹائپ بھی کر سکتے ہیں ایک سینٹر سے اور ایک یہاں پہ. تو یہ ڈائریکٹ لگانے سے بہتر ہے کہ ہم ٹائپ کریں، کیونکہ ہم میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا ہم فزکس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ہمیں ٹائپ کرنا ہی زیب دیتا ہے. ہم پوائنٹ اے کا نام رکھتے ہیں پوائنٹ اے، ہم ایک پوائنٹ پہلے پوائنٹ کا نام رکھتے ہیں پوائنٹ اے اور اس کی ویلیوز ہم دیتے ہیں
سینٹر میں لگانا ہے، اس لیے 0,0,0. تو یہ ہمارا 0,0 یعنی ایکس پر بھی 0 اور وائی پر بھی 0 ہمارا پہلا پوائنٹ لگ گیا ہے. اور یہ دوسرا پوائنٹ ہم لگاتے ہیں یہاں پر جو ویلیو ہے یہ اب ہمیں ریڈیس کی ٹوٹل لمبائی درکار ہوگی، لیکن آپ ریڈیس کی ٹوٹل لمبائی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اسکوائر روٹ لے لیں اس 13 کا. تو پوائنٹ بی لگانے کے لیے ہمیں کیلکولیٹر یوز کر لینا چاہیے اور اسکوائر روٹ آف 13 ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے. 13 تو یہ ریڈیس ہے، بڑا لمبا ہے لیکن بہرحال یہی ریڈیس ہے. اسے ہم یہاں سے کاپی کر لیتے ہیں اور پوائنٹ بی ہمارا اس طرح سے بنے گا کہ پوائنٹ بی از اکول ٹو پرنتھیسس میں ایکس پر یہی ویلیو ہے، کیونکہ رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں نا یہ ایکس پر ویلیو ہے، اور کاما وائی پر 0 ہے. یہ دیکھا آپ نے کہ یہ یہاں پر آ کے لگ گیا ہے جہاں سے لگنا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پوائنٹ بی لگایا تو جیو جبرا نے آٹومیٹیکلی اتنے بڑے نمبر کو چھوٹا کر دیا جب ہم نے اس کو انٹر کیا تھا. 0.61 اس کو بتایا. اگر ہم ڈسٹینس سے پیمائش کریں تو جیو جبرا یہی بتائے گا 3.61. سو یہ ہمارا ریڈیس ہے. اب ہم جو 90 پولیگانز لگانے والے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس اینگل تھیٹا وہ ہمارے پاس ہے 4. تو پہلے ہم معلوم کرتے ہیں کہ اینگل وتھ گیون سائز. ایک یہ کلک کریں گے ہم پہلے اور ایک سینٹر میں. تو گیون سائز یہاں 30 ہے اور ہمارا صرف 4 ہے، اس لیے یہ بالکل پاس میں لگے گا. تھوڑا سا ہم اس کو زوم کر لیتے ہیں اور جب ہم ریگولر پولیگانز لگائیں گے تو 90 پولیگانز ہم نے لگانی ہے. یہ کلک اور پولیگان کی تعداد ہوگی 90. اب آپ دیکھیے 90 پولیگانز کے ساتھ اپروکسیمیشن جو ہے سرکل کی اور پولیگانز کی وہ بالکل تقریباً برابر ہے. لیکن ابھی اگر ہم زوم کریں تو ابھی بھی فرق ہوگا. یہ دیکھیں یہاں پہ باریک سا فرق ہے کیونکہ پولیگانز ہوتی ہیں اور وہ اسٹریٹ لائن والی ہوتی ہیں. اور اگر ہم بڑھاتے جائیں گے، سینکڑوں کر دیں گے یا ہزاروں پولیگانز کر دیں گے تو تب بھی یہی ہوگا کہ کچھ نہ کچھ فرق جب ہم بہت زیادہ زوم کریں گے تو ہمیں نظر آئے گا. ہم اب تک کیا جان چکے ہیں؟ ہم یہ جان چکے ہیں کہ جب پیرامیٹر کیا ہے؟ پیرامیٹر ہے نمبر آف سائڈس اینڈ لینتھ آف سائڈ. ہمارے پاس اس کی لینتھ کیا ہے؟ پولیگان کی ایک سائڈ کی لینتھ کیا ہے ہمارے پاس؟ یہاں پہ کلک کرنے سے معلوم ہوگی 0.25. اور ہمارے پاس نمبر آف سائڈس کیا ہے؟ لینتھ ہے 0.25 اور نمبر آف سائڈ ہے 90. اور یہ ہمارا نکل آیا پیرامیٹر، کیونکہ پیرامیٹر میں ہم نے نمبر آف سائڈ ٹائمز لینتھ آف ون سائڈ یہ کیا تو 22.5 ہمارا پیرامیٹر نکل آیا ہے. کس کا؟ یہاں ہم لکھ لیتے ہیں الگ سے. یہ پیرامیٹر P equals number of side times length of side. Parameter of polygon equals number of side 90 times length of polygon 0.25 اور جواب ہمارے پاس آیا ہے 22. یہ پیرامیٹر ہے اس کا پولیگان. دوسرے الفاظ میں ہم کہیں تو یہ سرکمفرنس ہے، کیونکہ اگر ہم جب سرکل میں دیکھتے ہیں تو سرکل میں یہ سرکمفرنس ہے جو سرکل کو اگر ہم چھوئیں ڈسٹینس اور لینتھ کے ساتھ تو یہ سرکمفرنس آئے گا 22.65. تو سرکمفرنس آف سرکل کتنا ہے ہمارا؟ سرکمفرنس آف سرکل ہمارا ہے 22.65. اب دیکھیں کہ یہ کلوز ہے، یہ 22.5 ہے اور یہ 22.6 ہے. اس کا مطلب کہ سرکمفرنس اور پیرامیٹر آف پولیگانز اب بالکل نزدیک آ گئے ہیں، نیئرسٹ ویلیو ہے یہ. لیکن ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ کل ہم نے نمبر آف سائڈز جو ہیں وہ 90 لگائے تھے.
تو اگر نمبر آف سائڈز فار ایگزامپل ہم 700 لگا دیں تو پھر سوچیں کہ یہ کتنا کلوز ہو جائیں گے دونوں ایک دوسرے کے. تو یہ وہ طریقہ تھا جو آرکیمیڈیز نے دریافت کیا ان کا سرکمفرنس اور ان کا ایریا معلوم کرنے کے لیے. اب ہم ایریا پر اس کو اپلائی کرتے ہیں. ہمارے پاس دونوں کا فارمولا ہے، تو پیرامیٹر ہم نے معلوم کیا، پھر جو سرکمفرنس ہے، سرکمفرنس ہم نے فارمولے سے بھی معلوم نہیں کیا، وہ بھی کر لیتے ہیں. سرکمفرنس ہوتا ہے کسی بھی سرکل کا 2πr، اور سرکمفرنس معلوم کرنا ہے. 2 ہمارے پاس ویلیو ہے، پائی کی ویلیو ہم کیلکولیٹر کو دے دیں گے، اور r ہمارا تھا ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے سالو کیا تھا 3.65. تو ہم لکھیں گے 3.65. اب اگر ہم اسے سالو کرتے ہیں کیلکولیٹر کے ذریعے تو یہ اس طرح سے جواب دے گا کہ c ایکولز 2 پائی اور r کی جگہ پہ 3.65. تو یہ دیکھیں کہ 22.9 آ گیا ہے. یہ نکلا 22.9. اب یہ بھی 22.9، 22.65، 22.5، 22.9 یہ سب کلوز ہیں، یعنی 23 نہیں ہونے دیا. تو یہ کلوز ہیں، لیکن اگر ہمارے پیرامیٹر میں سائڈز جو ہیں وہ سائڈز وہ بڑھتی چلی جائیں، اور کیلکولس والے تو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں سائڈز کو بڑھاتے ہیں، یعنی انفینیٹیسیمل، یعنی ان کو اتنا باریک کر دیا جاتا ہے کہ وہ 0.00000 اور شاید اتنے باریک لیول پہ ڈیوائیڈ ہو کر اس ایریا میں ہزاروں ڈالنی پڑتی ہیں ہمیں سائڈز، یہاں تک کہ وہ بالکل سرکل پہ سرکل چڑھ جاتا ہے. تو یہ سرکمفرنس کا فارمولا استعمال کرتے ہوئے جواب آیا، یہ پیرامیٹر کا فارمولا استعمال کرتے ہوئے جواب آیا. اب دونوں کا ایریا معلوم کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس فارمولے. سرکل کا ایریا ہوتا ہے ایریا پائی ٹائم r²، اور پولیگان کا ایریا ہوتا ہے، یہ سرکل کا اور یہ پولیگان کا ایریا ہوتا ہے 1/2 اپاتھم ٹائمز پیرامیٹر. اب اس کیس میں اپاتھم کیسے معلوم کریں گے ہم؟ اگر ہم جیو جبرا کو کہیں کہ یہاں سے ایک پرپینڈیکولر لائن لگاؤ جو اس کے مڈ پوائنٹ سے نکل کر سرکل کے سینٹر تک جا رہی ہو، تو پرپینڈیکولر لائن لگانے کے لیے یہ آپشن ہے. یہاں پہ ہم یہ پرپینڈیکولر لائن جو ہے وہ لگا رہے ہیں، S3 کے نام سے یہ لگی ہے، اور یہ دیکھیں کہ ایگزیکٹلی یہ سینٹر میں لگی ہے. تو یہ ہوتا ہے اپاتھم، جیسے کہ ہم پہلے یہاں پہ ایک بار اوپر کر چکے ہیں. دوبارہ میں یہاں دہرا دیتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ایک پولیگان ہے جو ریکٹینگولر شیپ میں ہے، تو اس کا یہ جو سینٹر ہے یہ اس کا اپاتھم کہلائے گا اگر وہ پولیگان کی فارم میں ہے. تو یہ ہمارا اپاتھم ہوگا یہاں سے لے کر اور سرکل کے سینٹر تک، جس کی ہم لینتھ کی پیمائش کر سکتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک. تو یہ 3.6 ہے، یعنی یہ اس سے کم ہے 3.6. پھر بھی یہ ریڈیس کے بہت قریب جا پہنچا ہے. وجہ یہ کہ 90 کی تعداد میں، یعنی 90 یہ کوئی کم تعداد نہیں ہے، 90 کی تعداد میں ہم نے یہاں پر پولیگانز لگائی ہیں، اس لیے اپاتھم جو ہے وہ آلموسٹ سرکل کے قریب جا پہنچا ہے. تو اپاتھم ہمارا 3، یہ 3.6، اور یہاں پہ ہم لکھیں گے ایریا معلوم کرنے کے لیے 1/2 ٹائمز 3.6، اور پیرامیٹر جو ہم تھوڑی دیر پہلے ہم نے نکالا ہے یہاں پہ 22 یہ پیرامیٹر ہم نے نکالا ہے 22.5. تو یہ نکل آئے گا ایریا آف ٹوٹل پولیگانز جو وہاں پہ ہم نے لگائی ہیں. تو ہم اس کو کیلکولیٹر میں ڈالتے ہیں، 1/2 یعنی آدھا ٹائمز 3.6 ٹائمز 22.5. تو یہ 40.5 ایریا نکلا ہے ہماری پولیگانوں کا. بڑے سائز میں جب وہ ہو گئی ہیں تو یعنی 96 پولیگانز اکٹھی ہو کے ایک پولیگان کے فارم میں بڑی سی بن گئی ہے جب، تو اس کا ایریا ہم نے معلوم کیا اس فارمولے کے ذریعے، اور وہ نکلا ہے 40
3.5. اب دوسرا فارمولا ہمارے پاس ہے سرکل کے لیے ایریا معلوم کرنے کا، اور وہ ہوتا ہے پائی آر اسکوئر. یہاں اوپر بھی ہم نے ایک بار لکھا ہے. تو اسی سرکل کا ہم اس فارمولے کے ذریعے اگر معلوم کرنا چاہیں ایریا تو وہ کتنا ہوگا. پائی ہوتی ہے اور آر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ 3.61 ہے. اگر ہم لکھیں پائی ٹائمز 3.61 اور اس کا اسکوئر، کیونکہ پائی آر اسکوئر ہوتا ہے، تو یہ 40.9 ہے. تو یہ 40.5 اور 40.9 کا جو فرق ہے یہ ایریا اتنا سے فرق میں نکلے گا 40.9. تو اگر آپ یہاں پہ اب غور کریں تو یہ بھی نزدیک ہے اس ویلیو کے. یہ ایریا ہم نے پولیگانس کا معلوم کیا، یہ ایریا ہم نے سرکل کا معلوم کیا. تو سرکل اور پولیگانس کا ایریا تقریباً ایکول ہے اس تھوڑے سے ڈیجٹ کے فرق کے ساتھ. اور اب تک تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ڈیجٹ کا فرق کب مٹایا جا سکتا ہے، جب ویلیو نمبر آف سائڈز جو ہے 90 سے بڑھا دیا جائے. اگر 700 کر دیا جائے یا 1000 کر دیا جائے یا بلینز اور ملینز کر لیا جائے تو پھر یہ بالکل ایک دوسرے کے، یعنی لمٹ جو درمیان میں ان کے ہے وہ اپروچنگ 0 اگر ہو جائے یہاں سے، اور درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ بہت کم رہ جائے. کتنی 0 ڈالوں، بہت زیادہ کم رہ جائے، اتنا چھوٹا سا فاصلہ درمیان میں رہ جائے تو پھر ان کے درمیان بھی فاصلہ نہ ہونے کے برابر رہ جائے گا، اور ہم ایکوریٹ جو ہے تقریباً آلموسٹ ایکوریٹ ویلیو سرکل کی لے سکتے ہیں، اس کی بھی، ایریا کی بھی اور اس کے سرکمفرنس کی بھی.